بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ صیام رمضان المبارک بہت ساری برکتیں لے کے جلوہ گر ہوتا ہے۔ اعمال کا اجر و ثواب اس ماہ انور میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مبارک مہینے کی قدر کو پہچانتے ہیں اور اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کیے جانے والے اجر و ثواب اور اترنے والی برکتوں کو سمجھتے ہیں تو وہ تو یہ وقت اور یہ قیمتی لمحے کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ دیگر اعمال خیر کی طرح اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے کی، راہ خدا میں خیرات کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ صیام رمضان المبارک میں چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ سخاوت فرمانے والے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کے محبوب اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن وہ سخاوت اور زیادہ فراواں ہو جاتی جب ماہ مبارک رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا، چونکہ ہر شب جبریل امین حضور علیہ السلام کے ساتھ آ کے قرآن مجید کا دور کرتے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر سخاوت اس درجہ کمال میں فرماتے کہ اس کی تمثیل بیان فرمائی گئی ہے کہ جس طرح چلتی ہوئی تیز ہوائیں ہوں تو اس سے بھی زیادہ حضور سخی تھے، اس سے بھی زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے۔ گویا آقا کریم علیہ السلام کی سخاوت کا دریا بہتا تھا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ ماہ صیام میں ہر اسیر کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کی جھولیاں بھرتے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم راہ خدا میں خاص طور پہ صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ کی رضا جوئی کا سامنا کریں۔ ویسے راہ خدا میں خیرات کرنے کا جو اجر و ثواب رکھا گیا ہے وہ کسی پیمانے میں ناپا نہیں جا سکتا۔ عام دنوں کے اندر بھی جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کے اجر و ثواب کا بھی کیا عالم ہے، ہماری ناقص عقلیں اس کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن ماہ صیام میں تو پھر وہ اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور اللہ کی خاص رحمتیں اس ماہ انور میں برستی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی راہ خدا میں خیرات کرتا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ وہ کسب طیب پاکیزہ رزق سے، چونکہ ولا یقبل اللہ الا الطیب، اللہ جل شانہ پاکیزہ رزق کے علاوہ قبول نہیں فرماتا۔ چوری کا مال، رشوت کا مال، لوگوں سے ہتھیایا ہوا پیسہ، لوگوں کا خون نچوڑ کر کے جمع کی گئی رقم سے آپ صدقہ و خیرات کریں اور اعمال خیر بجا لائیں تو وہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب و ذریعہ ہے۔ آپ نے حلال کمائی سے راہ خدا میں خرچ کیا، لازم نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا کام آپ کر گزرے، وہ تو توفیق دے اللہ اور آپ کے پاس مال کی، حلال طیب مال کی فراوانی ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھجور کے دانے کے برابر، اللہ اکبر، صرف اتنا مال تم نے طیب پاکیزہ مال سے راہ خدا کے اندر خیرات کیا۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ
وہ صرف طیب مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، تو اللہ اس کو اپنے دست راست سے قبول فرماتا ہے، دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ یہ متشابہات سے ہے، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت مسرت سے قبول فرماتا ہے، اسے بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے حلال رزق سے میرے لیے یہ مال پیش کیا، میری رضا جوئی کے لیے صدقہ دیا، خیرات کی، تو اس کو وہ اپنے مبارک دست راست سے قبول فرما لیتا ہے۔ اب وہ کون سا مال ہے جو صدقے کے لیے کسی غریب کو دیا گیا، کسی ضرورت مند کو دیا گیا، کسی حاجت مند کو دیا گیا، تو اللہ اس کو اپنے خاص فضل سے مالا مال فرماتا ہے اور اس کو اپنے دست راست سے قبول فرماتا ہے۔ اب وہ لوگ جو بعض اوقات صدقے اور زکوٰۃ کے مال کے حوالے سے تحقیر آمیز کلمات بولتے ہیں، ان کو یہاں غور کرنا چاہیے۔ تھوڑی آسودگی مل گئی، وسائل فراواں ہو گئے، ان کے پاس اچھا مال آ گیا، تو اب وہ اس کو بہت حقارت کے انداز سے صدقہ اور خیرات کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو کہتے ہوئے سنا، جی وہ ایک جامعہ چلا رہے تھے کہ میں ان کو نہیں صدقہ کھلاتا جس طرح کوئی منحوس چیز ہو، جس طرح کوئی ناپاک چیز ہو۔ صدقہ راہ خدا میں دینے پر اللہ اس کو دست راست سے قبول فرماتا ہے، اور جس کے لیے صدقہ لینا جائز ہے، جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے، اس کے لیے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور شریعت نے راہ خدا کے اندر خیرات کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے، اور اس سے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو بندہ اللہ نے اس کو آسودہ رکھا ہے تو وہ بالکل اس کو قبول نہ کرے، اس کو وہ لگتا ہی نہیں ہے، اگر وہ لے گا تو اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا، لیکن جس کے لیے وہ قبول کر رہا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو اس پر اس کو خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ وہ حقارت کے انداز سے اس کو دیکھ رہا ہو۔ تو بعض اوقات دین فہمی میں لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے سمجھتے ہیں جس طرح کوئی یہ ناپاک اور نجس مال ہو۔ صدقہ تو دوسرے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور اس کی ترغیب دی گئی ہے شریعت میں۔ اللہ جل شانہ نے غریبوں کی ضرورت کا اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ وہ لاچار جو کسی وجہ سے کمانے کے قابل نہیں ہے، حتیٰ کہ جو راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ضرورت کے لیے بھی اس کو جائز رکھا گیا ہے۔ اس کے مصارف آپ پڑھیے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے۔ تو یہ کلمات یہ ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ اکبر، وہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جس نے صدقہ دیا ہے اس کے لیے اس کو پالتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی کو پروان چڑھائے تو اس کی آگے مثال بھی ارشاد فرمائی، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کا بچہ یا اونٹ کا بچہ اس کو پالتا پوستا ہے اور جوان کرتا ہے، تو جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اور وہ کھجور کے دانے کے برابر بھی ہو، انتہائی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کے ساتھ اس کو قبول فرماتا ہے، اور اپنے دست راست سے اس کو صدقے کو لیتا ہے اور اس کو اس کے لیے پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے۔ حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ بڑا ہوتے ہوتے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس قدر اس کا حجم بڑھ جاتا ہے جو ایک دانہ کھجور کا تم راہ خدا میں پیش کیا۔ تو اللہ جل شانہ اس کا اتنا اجر و ثواب دیتا ہے اور اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر بندے کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صدقہ و خیرات کرنے والوں کے اجر کو بیان فرمایا۔
اور اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے صحیح مسلم میں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کو کبھی حقیر نہ جاننا، اگرچہ تم وہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ملے ہو۔ یعنی تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صدقہ دینے کی، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، عشر ہے، دیگر ترغیبات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے آیت و مناظرہ کرنے کے لیے تھے جب حضور مدینہ المنورہ میں ہجرت فرما کے مکہ شریف سے تشریف لے گئے، لیکن جو ہی انہوں نے آقا کریم کا جمال جہاں آرا دیکھا تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر کے ان کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ بلکہ جو یہود تھے علماء جنہوں نے ان کو مناظرے کے لیے باقاعدہ بھیجا تھا، اور وہ زاویوں میں بیٹھ کے، حجروں میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے، لیکن جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ وہ بھی دل ہار بیٹھا ہے تو انہیں اتنا غصہ آیا کہ وہ عبداللہ ابن سلام کے پاس جا پہنچے اور کوستے دینے لگے کہ سنا ہے تم نے کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی عنوان بھی نہیں چھیڑا، اور ایسے ہی تم نے مان لیا تو یہ بات تمہارے عالمانہ وقار کے خلاف ہے۔ کوئی بات کی ہوتی، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے آپ کی علمی پیاس بجھ گئی، مطمئن ہو گئے، مان لیا تو بات بنتی تھی، لیکن آپ نے کوئی سوال تک نہیں اٹھایا اور گئے اور یوں ہی مان لیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو تم نے تو یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کہانی جو بیان فرمائی وہ حضرت امام ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے اور صاحب سنن دارمی نے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ کہا کیا پوچھتے ہو؟ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کا جمال جہاں آرا دیکھا، چہرہ انور دیکھا، تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور میرے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو حضور کا نورانی چہرہ ان کے ایمان کا باعث اور سبب اور ذریعہ بنا۔ تو خیر وہ یہود لاجواب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پھر ان کے دیکھا دیکھی اور بھی کچھ یہودی جو تھے وہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ابن یامین تھے، ابن اسید تھے اور باقی لوگ۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک تو میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور اس چہرے پر اترتے ہوئے انوار اور روشنیاں اور پھوٹتی ضیائیں اور اجالے جنہوں نے میرے دل کو بدل دیا اور میرے باطن میں اسلام کی روشنی کا سبب وہ چہرہ ہوا۔ دوسری بات جو انہوں نے بیان فرمائی کہ فکانہ اول شیء سمعتہ تکلم بہ، کہتے ہیں سب سے پہلی بات جو میں نے حضور سے سماعت کی، آقا کریم سے میں نے سننے کا شرف پایا، جو آقا کریم نے ارشاد کیا وہ کیا تھا؟ ان قال ایھا الناس افشوا السلام۔ آقا کریم نے اپنے مخاطبین سے، صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو سلام کو عام کرو۔ جو مسلمانوں نے السلام علیکم السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام کا ہمیں کلچر دیا ہے، اس کلچر کے فروغ پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بات کی کہ اس کو عام کرو۔ السلام علیکم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے سلامتی ہو، اور بندہ اپنی طرف سے اسے ضمانت دیتا ہے کہ میری طرف سے تجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو میری جانب سے محفوظ ہے۔ اور وہ آگے سے کہتا وعلیکم السلام، تجھے بھی میری جانب سے یہ ضمانت اور
یہ وعدہ رہا کہ میری طرف سے بھی تیری عزت، آبرو اور مال و جان محفوظ ہے، تو وہ بھی آگے سے ضمانت فراہم کرتا ہے۔ تو ایک تو اللہ کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا، جو پہلی بات کہتے میرے کان میں پڑی کہ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور دوسری بات جو میرے کان میں پڑی، جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ دوسری بات تھی جو میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سننے کا شرف پایا۔ تو لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، لوگوں کے چہروں پہ خوشی لانا، بھوک اور پیاس مٹانے کا ساماں کرنا، برہنگی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا دین ہے۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی سارا آدھے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش میں اپنے آپ کو لگانے کی تلقین کرتا ہے، اپنے مال سے راہ خدا میں خیرات کرنے کی تلقین کرتا ہے، لوگوں کے غم غلط کرنے، لوگوں کے دکھ دور کرنے، لوگوں کی اذیتیں مٹانا، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا، پیاس اور بھوک میں مبتلا لوگوں کی بھوک پیاس کو ختم کرنا، برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مصیبت سے نکالنا، مفلوک الحال لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، بیوگان، اراملہ، یتامہ، مساکین، کثیر العیال، سب لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، کتنا پیارا اور کتنا دل آویز دین ہے، اور انسانیت نواز دین میرے اور آپ کے آقا مولا دین لے کر آئے۔ تو کہا دوسری بات جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ تھی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ۔ پہلی چیز کا تعلق انسانی امن سے ہے، اور یہ انسان کی پہلی ضرورت ہے کہ سلامتی کو جب عام کیا جائے، اور ہم ایک دوسرے کو جب ضمانت دیتے ہیں کہ تو میری جانب سے مطمئن رہے، میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں آنے والی، اور وہ بھی آگے سے کہتا ہے کہ یہ وعدہ میری طرف سے آپ بھی قبول کرو۔ تو مجھے بتاؤ، جب پورا معاشرہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اور وہ جواب میں وعلیکم السلام، اور یہ رسمی نہیں عملی طور پہ اگر ہم دل و جان سے ایسا کریں تو کیسا مطمئن اور پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اور پھر انسان کی دوسری ضرورت انسان کا کھانا پینا ہے، تو اللہ کے محبوب دوسری وصیت جو صحابہ کو کی، دوسرا حکم نامہ دیا، تو کہا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، تیسری بات کہ صلہ رحمی کرو، یہ تیسری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی۔ صالح اور پاکیزہ معاشرت کی تشکیل کے یہ اجزاء ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت آپ کو خوشی دیتی ہے، رشتہ داریوں کو ٹوٹنے نہ دیا جائے، ان کو جوڑ کے رکھا جائے، آپ کی مسرت اور خوشی کا ساماں ہے، آپ کا خاندان پھیلتا ہے، پھولتا ہے، اور آپ کو اس سے تسکین پہنچتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو چکے ہوں تم مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھنے لگ جاؤ۔ یہ تمہارا رب سے ربط ہے۔ پہلی تین چیزوں کا تعلق معاشرت سے تھا، اب فرمایا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چار چیزیں کل بیان فرمائی۔ سب سے پہلے افشوا السلام، دوسری چیز وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تیسری چیز وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور چوتھی چیز وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ۔ جب لوگ سو رہے ہوں، آغوش نیند میں دنیا اتر جائے، اور تم اٹھو، چپکے سے وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ، اور تمہارا ربط اپنے رب سے قائم ہو جائے، دنیا والے بھی اس منظر کو نہ دیکھ سکیں، تاکہ ریا کا جو امکان ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ جب لوگ سو رہے ہوں گے تو پھر کس کے دکھاوے کے لیے تمہارے رکوع اور قیام اور سجدے ہوں گے؟ پھر تو تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، اور جس میں ریا داخل ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر کس قدر قربت الہی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یعنی تمہارے دن کے کرنے کے کام بھی بتائے، جو دن کا تمہارا ہوم ورک ہے وہ بھی بتایا کہ دن کو تم نے یہ کرنا ہے، اور رات کا ہوم ورک بھی بتایا کہ جب دنیا سو جائے اور نیند مسلط ہو جائے زمانے پہ،
لیکن تم جاگ رہے ہو اور تم مصلی بچھا کے اپنے رب سے اپنے باطن کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم دن کا کام دن کے اوقات میں کرو گے اور رات والا کام بھی نہیں چھوڑو گے، تو فرمایا تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تمہیں اللہ جل شانہ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے گا، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی راستے کے اندر مشکل نہیں ہوگی، ادھر سے آنکھ بند ہوگی ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اور اللہ جل شانہ تمہارے لیے آسانیوں کے در کشادہ فرما دے گا۔ جب صدقے کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت غریب آدمی سوچنے لگتا ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بہت کم ہے، یا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں یہ عمل۔ تو اس باب کا آغاز ہی کھجور کے ایک دانے سے ہوا ہے۔ یعنی دیکھیے کہ یہ غریب آدمی جو ہے وہ اس احساس میں نہ چلا جائے کہ صدقہ تو امراء کریں گے تو لاکھوں کروڑوں روپے کا صدقہ ہی صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ اس کو کس طرح قبول فرماتا ہے، اور پھر کس طرح اس کی پرورش کرتا ہے، اور پھر پہاڑوں کے برابر وہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا جو آپ نے اس اکاؤنٹ کے اندر رکھا ہوگا، اللہ کی راہ میں دیا ہوگا۔ تو اگر لاکھوں کی کسی کو توفیق ہے تو اللہ اس کا قبول فرمائے، لیکن اگر کسی کے پاس ایک کھجور بھی دینے کو ہے اور وہ دے سکتا ہے تو اس کو راہ خدا میں دینے کی ترغیب دی گئی۔ اور اگر کوئی بیچارہ اتنا مفلوق الحال ہے کہ وہ ایک کھجور دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، تو اسے فرمایا گیا کہ وہ اگر اپنے مسلمان بھائی کو ہنس کے ملتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی صدقے کے اجر و ثواب کی صورت میں درج کر لیا جائے گا۔ تو پھر غریب ہوا یا امیر ہوا، ہم تو پھر 24 گھنٹے صدقہ کر سکتے ہیں۔ کبھی مسکرا کے صدقہ کریں، کبھی راستے میں پڑی ہوئی اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا دیں اور اس کو ایک طرف پھینک دیں آنے جانے والوں کو ٹھوکر سے بچانے کے لیے، تو وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے طور پہ لکھ دی جائے گی۔ راستے میں کوئی اور اذیت ناک چیز پڑی ہو، کوئی شاخ لٹک رہی ہو جس سے لوگوں کو جو ہے وہ مزاحمت ہوتی ہو، تو اس کو آپ کاٹ دیں تو یہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر صدقہ لکھ دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ درخت لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر صدقہ لکھا جاتا ہے۔ وہ درخت اگر پھل دار ہیں، اس سے چڑیاں اپنی غذا لیتی ہیں، تو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر صدقہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کے سائے میں آ کے بیٹھتا ہے تو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس سے جو آکسیجن پیدا ہوتی ہے اور اس سے انسان اس آکسیجن کو لیتے ہیں، وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو بہت زیادہ وسعت رکھی ہے لوگوں کے لیے۔ جو ہم صدقہ کرتے ہیں، قیامت کے دن جب نامہ اعمال تلیں گے تو نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا۔ لیکن اس سے قبل اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک فرمان کو ملاحظہ کیجئے جو حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے بعض اصحاب سے سنا، اور انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا، قیامت کے دن جو مومن ہے وہ اپنے صدقے کی چھاؤں میں ہوگا، یہ صدقہ اس کے اوپر سایہ فگن ہوگا۔ تو صدقے کی چھاؤں میں لوگ قیامت کے اس 50,000 سال کے دن میں ہوں گے، پھر نامہ اعمال تلیں گے، اور اس کے بعد جنت یا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جہنم جہاں جانا ہوگا۔ لیکن اس سے قبل لوگ اپنے اپنے کیے گئے صدقات کے سائے میں اور چھاؤں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! صدقے کا زور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس میں توانائی کیا ہے، اس پر ایک حدیث سنیے اور آج کی نشست اختتام کو پہنچتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ الارض جعلت تمید، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ جنبش کرنے لگے، ہلنے لگی۔ فخلق الجبال، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ فعاد بہا علیہا فاستقرت، تو جو ہی پہاڑ زمین کے اوپر نصب کیے گئے تو زمین استقرار پذیر ہو گئی۔
فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، تو پہاڑوں کی شدت اور پہاڑوں کی طاقت سے فرشتے بہت زیادہ متعجب ہوئے، انہیں بہت حیرانگی ہوئی کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے کہ جس نے زمین کو استقرار پذیر کر دیا ہے۔ قالوا یا رب حل من خلقک شیء اشد من الجبال، میرے مالک کیا ان پہاڑوں سے زیادہ کوئی طاقتور اور زیادہ شدید تیری مخلوق ہے؟ تو قال نعم، فرمایا ہاں، الحدید، میں نے لوہے کو پیدا کیا ہے جو پہاڑوں کے کلیجے بھی کاٹ دیتا ہے، پہاڑوں کو بھی چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو لوہا پہاڑوں سے بھی سخت ہے، شدید ہے۔ تو قالوا یا رب فہل من خلقک شیء اشد من الحدید، اے اللہ کیا لوہے سے زیادہ بھی تیری مخلوق میں کوئی زیادہ شدید، سخت اور طاقتور اور توانا ہے؟ قال نعم النار، فرمایا ہاں، آگ جو لوہے کو بھی پگھلا ڈالتی ہے۔ فقالوا یا رب حل من خلقک شیء اشد من النار، کیا تیری مخلوق میں کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت، قوی، طاقتور اور مضبوط شے ہے؟ قال نعم الماء، فرمایا ہاں، پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ قالوا یا رب فہل من خلقک شیء اشد من الماء، تیری مخلوق میں کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی شدید اور سخت اور طاقتور اور توانا شے ہے؟ قال نعم الریح، فرمایا ہاں، ہوا جو پانی کو بھی اڑا لے جاتا ہے۔ قالوا یا رب فہل من خلقک شیء اشد من الریح، کیا تیری مخلوق میں کوئی ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال نعم، ہاں، ابن آدم تصدق بصدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، ہواؤں سے بھی زیادہ طاقتور، توانا، مضبوط میرا وہ بندہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہونے دے، یہ اس سے بھی توانا اور اس سے بھی مضبوط ہے۔ تو یہ ہے بہت شاک نفس کے اوپر کہ اس کو اتنے مخفی انداز میں کیا جائے۔ ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جس کو صدقہ دے رہے ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال کر نہ دیکھو، اس سے شکریہ چاہ رہے ہو نگاہوں نگاہوں میں، یہ جائے کہ آپ اس کی تذلیل کریں، کتاروں میں لگائیں، اور پھر جو اس وقت آج کل صدقہ دینے والے انسانیت کی تذلیل، تحقیر کرتے ہیں، لوگوں کی عزت نفس کا خیال اور لحاظ کرتے ہوئے ضرورتوں کی تکمیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ اتنا طاقتور ہے وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ نے کیا لیکن بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہونے پائی۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 7 اشخاص کا ذکر کیا ہے، اور وہ 7 اشخاص وہ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سائے خاص عطا فرمائے گا۔ جب دھوپ میں لوگ جلس رہے ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، اب تو زمین میں قوت جاذبہ ہے، جو بھی گرمی پڑتی ہے وہ جذب کرتی ہے، پھر اس میں قوت جاذبہ نہیں رہے گی بلکہ وہ آگ اگلے گی۔ سورج کا رخ اب الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، اب دور ہے پھر نیڑے آ جائے گا، تو کیا حالت ہوگی۔ تو اس ماحول کے اندر اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا بائیں کو اس کی خبر ہی نہ ہونے پائی۔ تو جب میرے اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونے پائے گی صدقے کی، تو پھر میڈیا والوں کو کیسے پتہ چل جائے گا؟ پھر جو ہے وہ اخبار والوں کو کیسے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک بوری آٹے کی اس بیوہ کو، اس یتیم بیٹی کو، اس غریب کو، اس مفلوق الحال کو دے رہا ہے؟ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھ کر کے صدقہ دینے کی ترغیب ہے۔ ہاں، ایسی جگہیں جہاں آپ کا مقصد ترغیب ہو اور وہ کسی ذات سے جڑی ہوئی چیز نہ ہو، مسجد کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے، کسی اور ایسے منصوبے کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے جہاں کوئی ایسی ذات سامنے نہیں ہے، اور آپ اس لیے اس کا اعلان کرتے ہیں کہ باقیوں کو ترغیب ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جہاں
کسی شخص کے انفرادی معاملات ہیں تو وہاں اس کو ہائی لائٹ نہ ہونے دے. وہاں تو اس کے اخفاء کو اس درجے تک بیان کیا گیا کہ تمہارے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہونے پائے. چی جائے کہ زمانے کو پتہ چلے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے نہ دیکھے کہ اس کو شرمندگی کا احساس ہو. محرومی بہرحال ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محرومیوں سے بچائے اور ہمیں لینے والا نہیں دینے والا بنائے. لیکن جب دینے والے ہم بن جائے تو لینے والے کو حقیر نہ سمجھے. دینے والوں کے لیے ہماری زبان سے، ہمارے رویے سے، ہمارے عمل سے، بلکہ ہماری سوچوں میں بھی کوئی ایسی بات نہ آنے پائے جس سے وہ ان کا حق ہے. علماء نے کہا کہ زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن غریب کے اوپر زکوٰۃ لینا واجب نہیں ہے. غریب ہونے کے باوجود اگر وہ کہے میں نہیں لیتا تو اس کے اوپر تو دینا واجب ہے، اس کے اوپر تو لینا واجب نہیں ہے. تو یہ تو اس کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے اس کا واجب ادا ہوا. اگر وہ انکار کر دے تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ تو گویا پورے خلوص کے ساتھ اور اخفاء کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ کسی کی عزت نفس کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ماہ صیام میں کثرت کے ساتھ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صدقات کی فراوانی کی اللہ ہمیں ہمت عطا کرے اور ہمارے پاس جو ہے اپنی طاقت کے مطابق ہم راہ خدا میں خلوص کے ساتھ اس کو خرچ کریں. خلوص نہیں ہے تو وہ ضائع ہے. اللہ تعالیٰ صرف طیب کو قبول کرتا ہے اور جو اس کی رضا کے لیے دیا گیا ہے اسی کو قبول کرتا ہے. ریا کی خیرات رد ہے، ناقابل قبول ہے. وہ تو شہادت ناقابل قبول ہے. جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، وہ تو واضح و تلقین، نصیحت اور منبر و محراب کی نوکری قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی کہ تم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو. تو یہ مال اگر دکھلاوا آ گیا، اور عمومی طور پہ آج اس معاشرت میں بہت سارا دکھلاوا آ چکا ہے، تو یہ بات اچھی طرح ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دکھلاوے کو تو بالکل قبول نہیں کرتا. ریا کو شرک کہا گیا ہے. کسی ابن آدم کے عمل کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریاکاری کو. تو جو بھی توفیق ہو اچھی نیت کے ساتھ رضا الہی کے حصول کے لیے پاکیزہ مال سے اس کو پورا سال خیرات کرتے رہیں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ راہ خدا میں دیں. اللہ آپ کو مجھے اپنی پناہوں کا حصار دے اور آبرومند زندگی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد